دوستو، اگر آپ رمضان میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج 7 رمضان پیر کے دن 11 بار یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لیجئے گا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ ماہ رمضان جو اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آیا ہے، برکتیں لے کر آیا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی، ہر لمحہ رحمت و برکتوں سے مالا مال ہے۔ سحری میں رونق، افطاری میں رونق، ساری رات رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ اور آج 7 رمضان پیر کے دن اپنی تمام بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ صبح اٹھے اور رات تک تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، شام کو پڑھے اور صبح تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج وہ وظیفہ لے کر آ گیا ہوں جو فوراً آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، جلد گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو 7 رمضان پیر کے دن آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ رب کریم کا ایک نام اور انا اعطیناک الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ رب کریم کا وہ نام ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں سبحان اللہ پڑھتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو رب کی ذات عرش الہی پر بیٹھے راضی ہو جاتی ہے اور فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ اے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اور آج 7 رمضان پیر کے دن بزرگوں کے بتائے گئے طریقے سے سبحان اللہ پڑھنے والا جنتی ہو جائے گا۔ جنت کے دروازے رمضان میں کھول دیے جاتے ہیں، رمضان میں دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں، اے اللہ کے حبیب، رب فرما رہے ہیں کہ بدبخت ہے وہ بندہ، بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا پائے، جو رمضان کے مہینے کو تو پائے اور اپنی حاجات کو پورا نہ کروائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں اپنی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں نہ بھر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جواب میں آمین فرماتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبرائیل امین کی بات پر آمین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی وہ بندہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے جو رمضان کے مہینے میں ان خاص اعمال کو نہیں پڑھتا، اپنی حاجات کو پورا نہیں کرتا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ نہیں کرتا۔ رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کو رب کی ذات پسند فرماتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو رب فرماتا ہے فرشتوں 70 نیکیوں سے نوازو۔ آج اس مہینے میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ مل رہا ہے۔ پھر کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کو آج رمضان کے 7ویں روزے پیر کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ آج رمضان کے پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی اسی کو توفیق ہوگی جسے رب کریم دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے رب کریم رحمتوں برکتوں سے کامیاب بنانا چاہتا ہے۔ اگر آپ بھی خوش قسمت بننا چاہتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 7 رمضان پیر کے دن کی قدر کیجیے گا۔ دوستو، پیر کے دن تو بہت سے آئیں گے، لیکن رمضان کا پہلا پیر سال میں ایک بار آتا ہے۔ اس پیر کی قدر کر لو، یہ دوستی یاری رشتہ داریاں سیر و تفریح تو ساری زندگی چلتی ہی رہے گی، لیکن آج رمضان کا پہلا پیر اگر ہاتھوں سے نکل گیا، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ آج لاپرواہی مت کرنا، آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ موقع ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ سبحان اللہ ایک بار پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے 70 درخت جنت میں لگا دیے جاتے ہیں، جو روز محشر آپ پر سایہ کریں گے، جو روز محشر آپ پر رحمتوں کا سایہ کریں گے۔ اللہ والو، آج دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آج بزرگوں کا بتایا ہوا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو رمضان کے پہلے پیر کا خاص عمل ہے۔ یہ ایک ایسا مستند اور مجرب عمل ہے کہ اگر آپ رمضان کے پہلے پیر کے دن سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں تو جنت انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ یہ فیصلے رب کی طرف سے ہیں، لیکن کوشش انسان کے ہاتھ میں ہے۔ بزرگان دین بھی کوشش کیا کرتے تھے، آج میں اور آپ بھی کوشش کرتے ہیں رمضان کے پہلے پیر
اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، دنیا میں خزانوں کا مالک بننا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ کو بتائی گئی طریقے سے پڑھ لیجئے۔ اور دوسرا وظیفہ انا اعطیناک الکوثر کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ پورے سال رزق اور دولت چاہتے ہیں، پورے سال کی رحمتیں برکتیں چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں تو آج صرف چند منٹ، آج رمضان کے پہلے پیر چند منٹ آپ نے رب کی ذات کو دینے ہیں، رب کعبہ کا ذکر کرنا ہے، یہ نام اور سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، مانگنا رب سے ہے، میرے بتائے گئے طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اگر چند منٹ کے اس عمل سے رمضان کے پہلے پیر یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جائیں، غیبی فرشتے رحمتیں برکتیں لے کر آ جائیں، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ کے گھر کی تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے اور ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ رمضان کے مہینے کی قدر کیجئے، اس مہینے میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے پہلے پیر کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ اللہ والو، یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب 7 رمضان پہلا پیر کا دن آ جائے تو آپ نے ان 2 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھنا ہے جس طرح بزرگان دین نے بھی پڑھا، وہ بھی انہی نام کو، انہی قرآنی آیات کو، انہی وظائف کو پڑھتے اور رب کی ذات ان کی ہر بات کو پورا فرماتی۔ آج ہماری حاجات کیوں پوری نہیں ہوتی؟ ہم بھی تو یہی آیات پڑھتے ہیں، ہم بھی تو رب کریم کے انہی ناموں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں رب کی ذات کو منانا نہیں آتا، ہمیں وظائف کی ترتیب کا نہیں پتہ چلتا۔ آج جس طرح سے وظیفہ بتاؤں گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر آپ بھی اللہ کے بندوں کی طرح اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں تو رب کریم کو راضی کرنا سیکھیں کہ رب کب راضی ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کا مین مقصد رب کو راضی کرنا ہے۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے پھر یہ قرض بھی اتر جاتے ہیں، پھر رشتے بھی ہو جاتے ہیں، پھر کاروباری مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، دکان پر گاہکوں کا رش بھی لگ جاتا ہے، من پسند نوکری بھی مل جاتی ہے، من پسند شادی بھی ہو جاتی ہے، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ جب رب راضی ہوتا ہے پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، آج وقت ہے، یہ رمضان کی گھڑیاں ہیں، یہ مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں برکتیں سلامتی لے کر آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، کھلی آنکھوں سے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو آج اس وظیفے کو صرف 11 بار پڑھ لیجئے گا۔ اگر 11 بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق مل جائے، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، پورے سال کی رحمتوں و برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں، تو اس سے بڑھ کر اللہ والو آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ 7 رمضان پیر کے دن آپ صبح سحری میں پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، افطاری میں پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد، رات 9، 10، 11 بج جائیں پھر بھی وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس سے پہلے آج 7 رمضان پیر کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ۔ آج جو کوئی جس نیک حاجت کو لے کر بیٹھا ہے، بے روزگار ہے تو روزگار عطا فرما، بے اولاد ہے تو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، میاں بیوی میں محبت پیدا فرما، کاروباری مسائل کا حل فرما۔ مولا تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے
مجھ سمیت آج رمضان کی عظمت کا واسطہ ہم سب کی نیک جائز حاجات کو اپنے غیب سے پورا فرما، آمین اللہم آمین۔ ایک بار کامنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، اس طرح دعا میں آپ کی شمولیت بھی ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ 7 رمضان کا پہلا پیر کا دن ہے۔ بزرگوں کا بتایا ہوا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر کوئی بندہ 11 بار پڑھ کر رب کریم سے ہر مقصد کو پورا کرانا چاہتا ہے تو آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا صرف ایک بار ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتانے لگا ہوں، کیونکہ آج 7 رمضان پہلا پیر کا مبارک دن ہے اور اس کا شرطیہ اور خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر کوئی خاص بات یا وظیفے کا کوئی بھی خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ رمضان کے پہلے پیر کے دن توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ رب کریم نے چاہا تو دوبارہ پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ موقع ایک بار ملتا ہے۔ رمضان کے پہلے پیر کا یہ خاص وظیفہ ویڈیو سکپ کر کے یا لاپرواہی سے ضائع نہ ہو جائے، اس لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ اب ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ من پسند نوکری، شادی، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ آج رمضان کا پہلا پیر کا دن، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ اللہ والو آج ضد کر کے مانگیے گا، لاڈ کر کے مانگیے گا۔ میرا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ یوں محسوس کیجئے کہ آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، آنکھیں نم ہیں، آپ رب کریم سے ضد کر کے مانگ رہے ہیں، اور آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر آپ کو رحمت کے سائے میں رکھے گا، آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اور جب رمضان کے مہینے میں سبحان اللہ کو ایک بار پڑھا جاتا ہے تو جنت میں 70 درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ اللہ والو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو دیکھتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے تو سبحان اللہ بولتا ہے۔ جب کوئی بندہ سبحان اللہ بولتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، رب کی رضا آ جاتی ہے، اور جب کسی بندے سے رب راضی ہو جائے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اس کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹا لی جاتی ہیں، تمام پریشانیاں ہٹا لی جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے، جس سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رمضان کے پہلے پیر کے دن صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کو راضی کر کے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں، اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے سبحان اللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا،
سبحان اللہ کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ مل جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رمضان کے 7ویں روزے کا وظیفہ ہے، رمضان کا پہلا پیر ہے، خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور بزرگوں کا بتایا ہوا عمل بتائے گئے طریقے سے بتا رہا ہوں، کوئی غلطی کوتاہی کی گنجائش نہیں۔ آپ نے صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے اور رب راضی ہو جائے گا۔ اب رب راضی ہے، 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران اگر آپ کی 11 حاجات کو بھی لے کر بیٹھو گے تو 11 کی 11 حاجات غیب سے پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ، اگر میرے رب نے چاہا۔ 11 کی 11 خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی۔ 11 بار سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، توجہ سے پڑھیے گا۔ انشاءاللہ 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران اگر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم لرز جائے اور آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کچھ گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ قبولیت ہو گئی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں لے کر آ گئے ہیں، آپ کے ہر مقصد میں قبولیت ہو گئی ہے۔ آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ توجہ سے پڑھنا ہے، یہ رمضان کے پہلے پیر کا بڑا شرطیہ اور خاص عمل ہے۔ اس پیر والے دن ساری یاری دوستیاں رشتہ داریاں چھوڑ کر چند منٹ رب کریم کو دے دو، اس کے بعد جس کا جو دل کرتا ہے کرے۔ اب 11 بار سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، تنگ دست ہے، فقیر ہے، تو سورہ کوثر رمضان کے پہلے پیر پڑھنے والا غنی ہو جائے گا، پہلے پیر کے دن پڑھنے والا فقیر سے بادشاہی پا لے گا۔ یہ رمضان کے پہلے پیر کا ایک ایسا خاص عمل ہے جو بزرگوں نے پڑھا، اور یہ بزرگوں کے بتائے گئے طریقے سے ان اعمال میں سے ایک اعمال آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر آپ بھی رب کریم کی عظمت کو، رب کی بھلائی کو، رب کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو آج وقت ہے، یہ رمضان کی پہلی پیر کا دن ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرتے ساتھ ہی اگر پورے سال کا رزق مل جائے، پورے سال کی تقدیر پھر جائے، پورے سال کی ہر مشکل پریشانی سے نجات ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر ایک انسان اور کیا چاہتا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور الحمدللہ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اب بہت سے لوگ پوچھیں گے کہ یہ وظیفہ 3 بار پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ والو، یہ رمضان کی نسبت ہے، یہ رمضان کی برکتیں ہیں، یہ رمضان رحمت والا عشرہ ہے۔ رمضان کے پہلے پیر کے دن جب کوئی بندہ نیت خالص کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سبحان اللہ پڑھتا ہے، اس کے بعد سورہ کوثر پڑھتا ہے، تو رب فرماتا ہے تو مانگ، تجھے کیا چاہیے۔ سورہ کوثر 3 بار پڑھتے دوران اگر آپ سینکڑوں حاجات کو بھی دل میں مانگ سکتے ہو تو مانگتے چلے جاؤ، کیونکہ 3 بار سورہ کوثر کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لی جائے۔ 3 بار پڑھنا ہے، ستھرا پڑھنا ہے، ایسا پڑھنا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ آج ہمیں کسی انٹرویو کی کال آ جائے تو ہمارے لب و لہجہ بدل جاتا ہے، ہم اچھے سے اچھا بولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والے بندے کو ہم پسند آ جائیں، سامنے والا ہم سے امپریس ہو جائے، اور ظاہری بات ہے جب وہ آپ سے امپریس ہوتا ہے، آپ میں کوئی خوبی دیکھتا ہے تو وہ آپ کو نوکری پر بھی رکھتا ہے۔ اور آج تو میں آپ کو اس رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بزرگوں کا آزمودہ عمل بتا رہا ہوں۔ آپ نے سورہ کوثر کو اتنی محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ صرف 3 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے، میرا مقصد تو دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، وہ مستند اعمال آپ تک لے کر آنے ہیں جن کا وجود ہے، جو بے حد آزمودہ اعمال ہیں۔ 3 بار پڑھو، ایسا پڑھو کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں کو حکم دے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، اور جو بندہ رب کو راضی کرتا ہے پھر اسے دوبارہ زندگی میں کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ آپ نے 3 بار سورہ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو مانگیں گے وہ مل کر رہے گا۔ آج کا دن مانگنے کا دن ہے، آج کی رات مانگنے کی رات ہے۔ آج 7 رمضان پیر کے دن ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر کوئی بندہ رب کے کمالات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، غیبی فرشتوں کی مدد کیا ہے؟ ہر کوئی سنتا ہے کہ رب جب دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی چھپڑ پھاڑ کر لینا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے خزانوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو آج رمضان کے پہلے پیر کے دن بزرگوں کے بتائے ہوئے یہ اعمال جو پیر کے دن کے خاص اور شرطیہ اعمال ہیں، یہ رمضان کے پہلے پیر کا وظیفہ ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ اگر آج یہ وظیفہ، آج یہ دن لاپرواہی کوتاہی میں چھوڑ دیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، اور پچھتاوے سے بہتر ہے کہ رمضان کے پہلے پیر کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ سبحان اللہ اور انا اعطیناک الکوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے آخر میں کیا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، غور اور توجہ سے سن لیجئے۔ اب سورہ کوثر سے قبولیت کے بعد، سورہ کوثر سے رب کو منانے کے بعد، خزانے لوٹنے کے بعد، اب جو کوئی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے، بند کاروبار میں کامیابیاں چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، تو آخر میں 11 بار یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھ لے۔ یا رزاقو کو رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں پڑھنے والا ایک بار جب یا رزاقو کہتا ہے تو رب کی ذات 300 دروازے کھولتی ہے، اور یا فتاحو رب کریم کا وہ نام ہے جس کی قسم خود رب نے کھائی ہے۔ جو بندہ یا فتاحو سے رب کو پکارے گا، رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو آخر میں صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 7 رمضان پہلے پیر کے دن بزرگوں کے بتائے گئے 3 اعمال آپ کے حوالے کر دیے، میں نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ تک سینے کا وہ راز لے کر آیا جو تقدیر کو ایک دن میں بدل کر رکھ دے گا۔ آپ نے پڑھنا ہے، مانگنا رب سے ہے، انشاءاللہ وہ رب کی ذات جب دیتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ 7 بار یا رزاقو یا فتاحو پڑھتے ساتھ ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ یا رزاقو یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے 7 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لیے مانگتے چلے جائیں۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، فرشتے رب کے حکم سے لے کر آپ کے گھر میں آ جائیں گے۔ آپ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، اپنی عقل نہیں، رب کریم کی شان و عظمت کے مطابق مانگنا، کیونکہ میرا رب جب ایک بار کن فرماتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ 3 اعمال رمضان کے پہلے پیر کے خاص اعمال ہیں، انہیں ضائع مت کیجیے گا ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اللہ والو، سچی توبہ کرنے کے بعد
رب کریم سے لاڈ کر کے ضد کر کے مانگیے گا۔ میرا رب تو وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آپ کی ہر حاجت کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنسے اور مسکراتے رہیں۔ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور